میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیے۔ اب پھر یاد کر لو پورے قرآن میں اللہ نے کتنے مضامین بیان کیے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اب دیکھو پورے قرآن کا خلاصہ آپ کو آ گیا، پورے قرآن کا خلاصہ۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آدمی آدھے منٹ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر لے۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں کیسے بیان کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ نے توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے احکام کو بیان کیا، الذین انعمت علیہم میں اللہ نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ نے نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ یہ تو تھے 6 مضامین۔ میں ایک ایک بات اٹھا کر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب ایک بات اور سمجھے، اللہ نے جب ماننے والوں کا ذکر کیا تو صرف ایک لفظ آئے صراط الذین انعمت علیہم، جب اللہ نے نہ ماننے والوں کا ذکر کیا اللہ لفظ 2 لاتے ہیں المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تب کے 2 تھے، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا، تو جب ماننے والوں کے لیے الذین انعمت علیہم آپ نے فرما دیا تو نہ ماننے والوں آپ 2 لفظ کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ کے قرآن بلاغت سے خالی نہیں ہے، اللہ کا قرآن فصاحت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے زیادہ فصیح کلام کس کا ہوگا؟ اللہ کے کلام سے زیادہ بلیغ کلام کس کا ہوگا؟ اللہ کے کلام زیادہ حکمت کس میں ہوگی؟ تو اللہ نے 2 لفظ کیوں لائے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب انسان دنیا میں انعام پا کر انسان کو ہدایت ملتی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، جب انسان گمراہ ہوتا ہے اس کی وجہ 2 میں سے ایک ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہدایت وہ طبقہ پاتا ہے جو مانتا جائے عمل کرتا جائے، یہ ہدایت پاتا ہے، اور گمراہ آدمی 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان گمراہ ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا، کبھی انسان گمراہ ہوگا اس لیے کہ علم تو ہوگا مگر ضد ہوگی۔ کبھی آدمی عمل کیوں نہیں کرتا کہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، کوئی عمل کیوں نہیں کرتا کہ ضدی تھا۔ تو انسان ہدایت کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ یا جہالت کی وجہ سے اور یا ضد کی وجہ سے۔ ابو جہل کے اندر جہالت تو تھی لیکن جب پیغمبر آ گیا ابو جہل نے مانا کیوں نہیں؟ ضد کی وجہ سے۔ مدینے کے یہودی جانتے تھے، مانا کیوں نہیں؟ ضد کی وجہ سے۔ انصار جانتے تھے، نصارہ مانا کیوں نہیں؟ ضد کی وجہ سے۔ تو کبھی انسان گمراہ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، کبھی گمراہ ہوتا ہے ضد کی وجہ سے۔ جو انسان علم جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو اسے عربی زبان میں ضالین کہتے ہیں، اور جو آدمی ضد کی وجہ سے گمراہ ہو اسے مغضوب علیہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو مانتا ہے ہدایت پہ چلتا ہے، اگر جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا یہ ضالین ہے، اگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتا تو مغضوب علیہم ہے۔ اللہ ہمیں جہالت سے بھی بچائے، اللہ ہمیں ضد سے بھی بچائے، اللہ ہمیں جہالت سے بچائے، اللہ ہمیں ضد سے بچائے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں بہت سے لوگ کی شریعت کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب مولانا یاسین مسئلہ بیان کریں گے تو بہت سے لوگوں نے ڈٹ جانا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بیان کرتا ہے، مانتے کیوں نہیں؟ برادری کا مسئلہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ خاندان کا مسئلہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ قبیلے کا مسئلہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ ہماری ناک کٹتی ہے، سمجھتے ہیں مسئلہ ٹھیک بیان کیا ہے لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ضد سے محفوظ رکھے۔ جب اللہ علم کی روشنی عطا فرما دے پھر ضد کی وجہ سے بھٹکتے رہنا یہ اہل علم اہل عقل کا کام نہیں ہے، یہ پاگل اور دیوانوں کا کام ہے۔ اللہ میں سمجھ دے۔ اب بات سمجھے اللہ نے مضامین کتنے بیان کیے؟ ذہن میں ہے نا کتنے بیان کیے؟ 6۔ اچھا ان 6 میں سے پھر 2 مضمون بنیادی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 مسئلے۔ اب دیکھیں ایک طرف آ گیا توحید، ایک طرف آ گیا رسالت، ایک طرف آ گیا قیامت، ان کا تعلق عقیدوں کے ساتھ ہے۔ آگے احکام، ان کا تعلق مسئلوں کے ساتھ ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 احکام، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اگر عقیدہ حکم کو مان لیا انعمت علیہم میں شامل ہوا، اگر عقیدے حکم کو چھوڑ دیا تو مغضوب اور ضالین میں شامل ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ چیزیں 2 ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 مسئلہ۔ عقیدوں میں سے عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ قیامت بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، لیکن بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اگر آدمی عقیدہ توحید کو چھوڑ کے نبی کو مان بھی لے کچھ فائدہ ہی نہیں، عقیدہ توحید کو چھوڑ کے قیامت کو مان بھی لے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم نے نبیوں کو کیوں مانا؟ اللہ نے حکم دیا۔ ہم نے قیامت کو کیوں مانا؟ میرے اللہ نے فرما دیا۔ اصل عقیدہ
عقیدہ توحید ہے، عقائد میں سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں مسئلہ آدمی عمل کیسے کرے گا؟ آدمی قرآن پڑھے تو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا ہوگا، اگر ترجمہ جانتا ہے تفسیر نہیں جانتا ہوگا۔ آدمی حدیث سے مبارک کو پڑھے تو عربی زبان میں ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں جانتا، اگر حدیث کا ترجمہ جان لیا حدیث کی شرح نہیں جانتا۔ نمبر 3، بہت سارے مسئلے قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، آدمی عمل کیسے کرے؟ آپ کو جی وہ کون سا مسئلہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہے، اب آدمی عمل کیسے کرے؟ آپ کو جی کون سا مسئلہ جو حدیث میں نہیں ہے؟ ایک نہیں لاکھوں ہزاروں مسئلے ایسے موجود ہیں، ہمیں پیش تو آتے ہیں مگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کہو گے جی کون سا مسئلہ؟ اگر آپ کو تو میں مسائل کی لائن لگوا دوں کہ جو ہمیں پیش آتے ہیں مگر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ بیمار آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں اب اس کو انجیکشن لگانا پڑا، اس ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو گیا اور اس کو گلوکوز کی بوتل لگوانی پڑی، یہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی ٹرین پہ سفر کرے، نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کیسے پڑھے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ آدمی جہاز پہ سفر کرے، نماز کا وقت آ گیا، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی سر سے گنجا ہے اور یہ چاہتا ہے میں ڈاکٹر سے اپنے سر کے اوپر بال لگوا لوں، یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، مسئلہ حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں مصنوعی دانت بازار سے لے کر لگوا لوں، یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، مسئلہ حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کتنے مسئلے ہیں نہ قرآن میں نہ حدیث کے اندر۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں خون کی کمی ہے، اس کو خون لگواؤ، اب کسی آدمی کا خون دوسرے کو دینا، یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی بائی پاس کا آپریشن کراتا ہے، ایک رگ کو اکھاڑ کے اس جگہ پہ لگاتے ہیں، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی گردے کا آپریشن کراتا ہے، ایک گردہ نکال کے دوسرے کے اندر ڈالتے ہیں، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، انجیکشن کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب نیا مسئلہ پیش آیا کہ لڑکا 75 شمالی میں ہے، لڑکی لندن میں رہتی ہے، یا لڑکا یہاں پہ رہتا ہوگا، لڑکی امریکہ میں رہتی ہے، اب انہوں نے ٹیلی فونک نکاح کرنا ہے۔ ٹیلی فونک نکاح تو چلتا ہے نا، لڑکا ایک ملک میں لڑکی دوسرے ملک میں، یہ ٹیلی فونک نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہاں پر کھڑے ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے سین میں، مسجد کے حال میں، کچھ مسجد کے سین میں، کچھ باہر گلی میں کھڑے ہیں، مولانا کی آواز باہر سین میں نہیں جاتی، یہ لاؤڈ سپیکر پہ تلاوت کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر امام لاؤڈ سپیکر میں قرآن پڑھے تو مقتدی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف مسائل بتا رہا ہوں، لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اب بات سمجھو، ایک آدمی قرآن نہیں جانتا، نمبر 2 قرآن جانتا ہے ترجمہ نہیں جانتا، نمبر 3 ترجمہ جانتا ہے شرح نہیں جانتا۔ ایک آدمی حدیث کو نہیں جانتا، نمبر 2 حدیث کو جانتا ہے ترجمہ نہیں جانتا، نمبر 3 حدیث کا ترجمہ جانتا ہے شرح نہیں جانتا، اور نمبر 4 مسئلہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ عمل کیسے کرے؟ اس عمل کا طریقہ میرے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک ہوتا ہے لا تعلمون، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے جو عالم نہ اور ایک ہوتا ہے جاہل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اہل علم نہیں ہو تو مسئلہ اہل علم سے پوچھو۔ اب شریعت پر عمل کرنے کے 2 طریقے، نمبر 2 آدمی علم رکھتا ہو، اور نمبر 1 علم رکھتا ہو، نمبر 2 اگر علم نہیں رکھتا تو اہل علم سے پوچھ لے۔ جو انسان علم رکھتا ہے، انسان دلائل پہ غور کر سکتا ہے، اس آدمی کو مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں، اور جو انسان علم نہیں رکھتا اور دلائل نہیں جانتا، ایسے آدمی کو مقلد کہتے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ بات سننے کی کوشش کریں، بچوں نے جو کام چلتا رہتا ہے نا ساتھ میں۔ اب دیکھو ایک آدمی دلائل کو جانتا ہے اور ایک انسان دلائل کو نہیں جانتا، جو قرآن کو بھی جانتا ہے، حدیث کو بھی جانتا ہے، مطلب بھی جانتا ہے، دلائل بھی جانتا ہے، ایسے آدمی کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور جو مجتہد تو نہیں ہے، عمل تو اس نے بھی کرنا ہے نا، اب یہ عمل کیسے کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم سے پوچھ کر عمل کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ اچھا اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں ایک جملہ درمیان میں کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، سوال یہ تھا اللہ کو اہل الذکر نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ اہل العلم کہتے، کیوں؟ اگر آدمی اہل علم نہیں ہے، اس نے مسئلہ پوچھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں، اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا، اہل علم کی بجائے اہل ذکر کیوں کہا؟ یہ میرے اور آپ کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہماری غلطی کو دور کرنے کے لیے۔ ہمارے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کیا کہتا ہے۔ ہمارے سامنے آدمی ٹی وی پہ آ گیا، اس نے پینٹ اور شرٹ پہنی ہے، اس نے ٹائی لگائی ہے، اس کی داڑھی بھی چھوٹی ہے، عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے، اب یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ نا، تھوڑی دیر رونے دو اس کو۔ اب بات سمجھو، ایک آدمی ٹی وی پر بیٹھا ہے، اس آدمی نے ٹائی اور پینٹ اور شرٹ 3 پیس سوٹ پہنا ہے، اس کی داڑھی بھی چھوٹی ہے، عورتوں کی جرمت میں بیٹھا ہے اور مسئلہ بتا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا کیسا بھی ہے، ہمیں اس کے عمل سے کیا غرض ہے، ہم دیکھیں گے مسئلہ کیسا، ٹھیک بتاتا ہے غلط بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اللہ فرماتا ہے تم یہ نہ دیکھو مسئلہ کیا بتاتا ہے، پہلے دیکھو مسئلہ بتانے والا کون ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم سے نہیں پوچھنا، اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے اہل علم، ایک ہوتا ہے اہل ذکر۔ اہل ذکر اس اہل علم کو کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرے۔ فرمایا تم نے مسئلہ پوچھنا ہے مگر ایسے عالم سے جو خود بھی عمل کرے۔ جس مولوی کے اپنے گھر میں ٹی وی ہے وہ تمہیں پردے کی بات کیسے بتائے گا؟ جو مولوی عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبواتا ہے وہ تمہاری عورتوں کو پردے کی بات کیسے کہے گا؟ جو مولوی خود بے حیا گانے سنتا ہے وہ تمہیں دین کی بات کیسے بتائے گا؟ جس کے اپنے گھر میں ڈش ہے وہ تمہیں دین کا مسئلہ کیسے سمجھائے گا؟ جو عورت کے جرمٹ میں خود مسئلہ بتاتا ہے وہ تمہیں پردے کی بات کیسے کرے گا؟ اس لیے پہلے عمل دیکھو پھر علم دیکھو۔ جس آدمی کے پاس علم نہیں، عمل نہیں ہے، اس سے مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ تمہیں غلط مسئلہ بتا دے گا۔ اس لیے اس سے پوچھو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ تو عالم ہے ہی نہیں، ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے یہاں آج معاشرے میں بات چلی ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑا عالم ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے بندو عقل سے کام لو۔ ذاکر نائک عالم نہیں ہے، ذاکر نائک کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ گرنتھ کو جانتا ہے، وید کو پڑھا ہے، اس نے تورات انجیل کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس سے آدمی عالم اور بہت بڑا مذہبی سکالر نہیں بنتا۔ علم ہونا اور بات ہے، چند کتابوں کا مطالعہ ہونا اور بات ہے، دونوں باتوں میں فرق کرو۔ یہ میرا عنوان نہیں، میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا، میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اب شریعت پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی اہل علم سے پوچھے۔ اہل علم سے پوچھنے کو تقلید کہتے ہیں۔ عقائد میں سے بنیاد توحید ہے اور مسائل میں بنیاد تقلید ہے۔ اگر آدمی عقیدہ توحید کو چھوڑ دے تو عقیدے ثابت نہیں ہوتے، اور اگر آدمی تقلید کو چھوڑ دے شریعت پہ عمل نہیں ہوتا۔ اگر آدمی توحید کو چھوڑ دے تو باقی عقیدے کام نہیں آتے، اور اگر آدمی تقلید کو چھوڑ دے تو پھر آدمی شریعت کا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔